دوستو آج ہم جس خوبصورت پھل کا ذکر آپ سے کریں گے وہ ہے انجیر۔ اگر آج آپ میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھ لیں گے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انجیر کے بارے میں یوٹیوب پہ آپ کو کسی اور ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ انجیر کے دنیا میں آنے سے لے کر اس کے درخت، اس پھل کے اندر پائے جانے والے سارے وائٹامنز، ان کے فوائد، بیماریوں کے علاج، قرآن میں اس کے ذکر اور ان سارے فوائد کو بیان کیا جائے گا جو کہ آج سے پہلے شاید آپ نے نہ سنے ہوں۔ تو ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری اتنی محنت سے تیار کی گئی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انجیر بنگالی زبان کا لفظ ہے، اسے عربی میں تین، یمنی میں بلس، انگلش میں فگ، اردو، ہندی، بنگالی، گجراتی، سنسکرت میں انجیر، جبکہ نباتاتی نام میں اس کو فائکس کیریکا کہتے ہیں۔ زمین پر انسان کی آمد کے بعد جو سب سے پہلا درخت مارز وجود میں آیا وہ انجیر تھا۔ اس درخت کی لمبائی 7 سے 10 میٹر تک ہوتی ہے۔ اس کا پودا سال میں 2 بار پھل دیتا ہے۔ انجیر پھلوں میں سب سے زیادہ نازک پھل ہے جو کہ پکنے کے فوراً بعد خود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ناممکن ہے۔ اگر ہم اس کو فریج میں رکھیں تو شام تک یہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو فوراً خشک کرنا پڑتا ہے۔ خشک کرنے کے دوران اس کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے اسے گندھک کی دھونی دی جاتی ہے اور آخر میں اسے نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں تاکہ سوکھنے کے بعد یہ پھل کھانے میں نرم اور خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے اور خشک کرنے کے بعد اسے ڈوری میں پرو کر فروخت کے لیے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ انجیر کو پاکستان کے علاوہ عرب میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق اسے سب سے پہلے یورپ میں کاشت کیا گیا اور ایشیا کے اندر اس پھل کو مغل لے کر آئے۔ یہ پھل زیادہ تر ترکی، اٹلی، ایران، پرتگال، فلسطین، لبنان اور پاکستان میں یہ ہنزا اور چترال کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ مزاج کے حوالے سے یہ گرم ہوتا ہے، ذائقے میں یہ شیریں اور لذیذ ہے۔ قرآن مجید میں سورہ 3 میں اس کا ذکر آیا ہے جس میں انجیر کی قسم کا ذکر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر کا بھرا ہوا تھیلا پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ جنت کا پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ وہی پھل ہے۔ بیسیکلی انجیر کا نام جب بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی یہ چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ انجیر کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھی ہے۔ رات کو 3 انجیریں پانی میں بھگو کر رکھ دیں، صبح اٹھ کر وہ انجیریں کھا لیں اور وہ پانی پی لیں تو بیسیکلی کانسٹیپیشن کو ریزولو کرتا ہے، تو ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی انجیر کے بہت سے فائدے ہیں۔ انجیر کے اندر فائبر، کاپر، زنک، پوٹاشیم، سوڈیم کم مقدار میں اور میگنیشیم، جبکہ وائٹامن اے، وائٹامن بی، وائٹامن سی، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اور وائٹامن کے وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وائٹامن اے نظر کی بہتری، صحت مند جلد، دانتوں اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے، جسم کے مدافعتی نظام کو بڑھانے اور کینسر سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ وائٹامن بی ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کو بڑھانے میں اور قوت مدافعت کو بڑھانے میں، یادداشت کو بڑھانے میں اور سکن اور ہیئر فال کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وائٹامن سی خود ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یہ کینسر سے بچاتا ہے، بالوں کو لمبے اور گھنے کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سکن، نیلز اور آئز کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ وائٹامن ڈی سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، جوڑوں میں درد ختم ہوتا ہے، نظر تیز ہوتی ہے، دانت مضبوط ہوتے ہیں، قد تیزی سے بڑھتا ہے، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور دل کے امراض میں بھی بہت مفید ہے۔ وائٹامن ای ہماری آنکھوں کے لیے، سکن کے لیے بہت اچھا ہے، بالوں کو ہیلدی رکھتا ہے، چہرے کی جھریاں اور چھائیاں ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹی بی، دمہ اور فالج کے مریضوں کی نروز کی ریپیئرنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ چائلڈ لیس کپلز کے لیے وائٹامن ای کسی نعمت سے کم نہیں۔ وائٹامن کے زیادہ خون کو بہنے سے روکتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر میں انسولین ریزسٹنس کو بہتر کرتی ہے۔ یہ اگر کسی کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے تو کسی وجہ سے باڈی میں انسولین ریزسٹنس آئی ہے تو انجیر کے مسلسل استعمال سے باڈی میں انسولین ریزسٹنس بہتر ہو جاتی ہے۔ ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ انجیر میں سیلینیم کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ انجیر استعمال کرنے والے لوگوں میں میٹھے کی طلب دوسرے لوگوں کی نسبت کم ہوتی ہے۔
فائبر کانسٹیپیشن کو ریزولو کرنے کے ساتھ ساتھ دل کے لیے بہت اچھا ہے۔ بلڈ پریشر کو لو ڈاؤن کرنے میں کافی مفید ہے۔ زنک ہمارے بالوں، ناخنوں اور سکن کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ انجیر میں اینٹی کینسر پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے ریگولر استعمال سے کینسر ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ انجیر خونی بادی بواسیر کو ختم کرتی ہے، آنتوں کو نرم کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، پرانی کھانسی کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر یورین کو زیادہ خارج کرتی ہے، گردے، مثانے اور پتے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے نکالتی ہے۔ انجیر کھانے سے خون زیادہ بنتا ہے، جس کی وجہ سے چہرہ سرخ نظر آتا ہے۔ انجیر ہمارے خون کو صاف کرنے کے علاوہ ہمارے جگر اور لبے کو صاف کرتی ہے، مثانے کی گرمی کو دور کرتی ہے۔ کھانے کے بعد 1 یا 2 انجیر کھانے سے ہمارا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ بواسیر کے لیے صبح نہار انجیر کے 5 دانے شہد کے شربت کے ساتھ کھائیں۔ ہر قسم کی بواسیر کے لیے مفید ہے۔ انجیر جسم سے فاضل مادوں کو نکالتی ہے، اسی لیے کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کو کنٹرول میں رکھتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے صبح نہار 5 انجیر کھا کر 1 گھنٹہ واک کرنے کے بعد 1 گلاس گرم پانی میں 1 چمچ شہد اور تھوڑا سا لیموں کا رس ملا کر پینے سے پیٹ بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ برس یعنی پھل بہری کے مریض انجیر کی جڑ کا چھلکا لے کر دودھ میں اچھی طرح ابال لیں، پھر اس دودھ کو جاگ لگا کر اس کا دہی بنا کر اس کا مکھن نکال کر رات کو سونے سے پہلے داغوں پر لگائیں۔ آہستہ آہستہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ انجیر کے استعمال سے 90% بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے انجیر کسی نعمت سے کم نہیں۔ دماغی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، کمر درد کو دور کرنے کے لیے رات کو 3 انجیر، 7 بادام، 7 کشمش بھگو کر رکھ دیں۔ صبح نہار آپ یہ 7 بادام، 7 کشمش، 3 انجیر اور 3 عدد چھوٹی الائچی کے دانے، 1 عدد اخروٹ کا مغز نکال کر کھائیں اور ساتھ 1 عدد گرم دودھ کے گلاس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں۔ ہر طرح کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ بلڈ پریشر کے مریض ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ انجیر کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے ہماری آنتوں میں فلشر کا کام کرتے ہیں۔ آنتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی فلیز ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ٹاکسنز جمع ہوتے ہیں۔ انجیر ان تمام چیزوں کو واش کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ جیسے سکرب ہماری سکن کے اوپر کام کرتا ہے، ایسے ہی یہ انٹرنل سکرب کا کام کرتی ہے۔ انجیر کھانے سے لے کر ہضم ہونے تک جسم کی ساری بیماریاں دور کرتی ہے۔ انجیر جب منہ میں ڈال کر چبانا شروع کرتے ہیں تو یہ منہ میں موجود جراثیم اور بیکٹیریا کا خاتمہ شروع کر دیتی ہے۔ منہ سے بدبو ختم ہو جاتی ہے، پھر حلق سے ہوتے ہوئے معدے اور پھر آنتوں کی ساری بیماریاں اور بواسیر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ اگر آپ لمبے عرصے تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو صبح نہار منہ انجیر کو کھانا اپنا معمول بنا لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ کے پیارے بھی فائدہ لے سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے پیاروں کو ہر بیماری اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔